بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 372 ہے، جس کا عنوان ہے باب ابتناء مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس حدیث پاک کی عبارت، اس کا ترجمہ اور کچھ تشریحات کو ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث پاک کی بقیہ تفسیری نکات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں بیٹھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کے اس حکم کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ امرا کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ ایک تو معروف کے صیغے کے ساتھ، یعنی آپ علیہ السلام نے خود براہ راست حکم دیا، اور دوسرا مجہول کے صیغے کے ساتھ، یعنی امیرا، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ وہ زمین بنو نجار کے لوگوں کی ملکیت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں بلا کر فرمایا کہ سامنونی بحائطکم ھذا۔ لغت میں حائط بستان یا باغ کو کہتے ہیں، اور سامنونی کا مطلب ہے تم اپنی مرضی سے اس کا کوئی متعین ثمن یا قیمت میرے سامنے رکھو تاکہ ہم بھاؤ تو کر کے کسی ایک قیمت پر راضی ہو سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جگہ دراصل ایک مربت تھی، یعنی کھجوریں سکھانے کا احاطہ یا باڑہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ پہلے باقاعدہ ایک باغ رہی ہو، جو بعد میں ویران ہو کر کھجوریں سکھانے کی جگہ میں تبدیل ہو گئی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے قیمت طے کرنے کا فرمایا تو انصار مدینہ نے محبت اور عقیدت سے مغلوب ہو کر عرض کیا، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم اس زمین کی قیمت کسی انسان سے نہیں مانگتے، بلکہ ہمارا یہ سودا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور ہم اس کا اجر صرف اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ امام ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا، ہم اس کی قیمت کبھی بھی نہیں لیں گے۔ اب یہاں ایک اہم علمی اور تاریخی نقطہ سمجھنے کا ہے۔ حدیث کے ان ظاہری الفاظ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بنو نجار نے زمین مفت میں ہدیہ کر دی تھی اور کوئی قیمت نہیں لی تھی، لیکن سیرت اور مغازی کے ماہرین نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ چنانچہ امام محمد ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں علامہ واقدی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین مفت میں نہیں لی، بلکہ اسے 10 دینار میں خریدا تھا، اور یہ رقم آپ علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔ سیرت کی تفصیلات کے مطابق وہ زمین بنو نجار کی 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کے نام سہل اور سہیل تھے۔ یہ دونوں بچے مدینہ کے مشہور انصاری صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یا ایک قول کے مطابق حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کی پرورش اور سرپرستی میں تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے زمین کا سودا کرنا چاہا تو انہوں نے بھی والہانہ انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، بلکہ ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ مگر آپ علیہ السلام نے یتیموں کی زمین مفت میں لینے سے انکار فرما دیا، یہاں تک کہ 10 دینار قیمت طے پا گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ رقم ادا فرما کر اسے باقاعدہ خریدا۔ اس بارے میں ابو معشر کی کتاب المغازی میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ اس موقع پر ان بچوں کے سرپرست حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ان بچوں کو ان کی زمین کی قیمت ادا کر کے راضی کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ یہاں مسجد تعمیر فرمائیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو قیمت ادا کر کے وہ زمین خریدی تھی۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انصار مدینہ تو اپنی طرف سے یہ زمین مفت پیش کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا حق مارے جانے کے اندیشے یا مسجد جیسی مقدس جگہ کو خریداری کے ذریعے حاصل کرنے کی حکمت کے تحت اس کی پوری قیمت ادا فرمائی، جس کی ادائیگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا دیگر جلیل القدر صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔ مسجد النبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین حاصل کی گئی وہ اپنی اصل حالت میں ہموار نہیں تھی، بلکہ وہاں کچھ پرانے کھنڈرات، کھجور کے درخت اور مشرکین کی پرانی قبریں موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس زمین کو نماز کے لیے تیار کرنے کا جو حکم دیا
اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک لفظ خریب آیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی پرانی عمارت کے گرے پڑے مخروبہ حصے یا کھنڈرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کھنڈرات کے بچے کچے نشانات کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور زمین کو بالکل یکساں اور ہموار کر دیا جائے تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اس زمین پر کھجور کے جو کچھ درخت تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں کاٹنے کو حکم ارشاد فرمایا۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ درخت اب پھل دینے کے قابل نہیں رہے تھے، یا پھر اگر پھل دار تھے بھی تو چونکہ وہاں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرنا ایک اشد اور عظیم ضرورت تھی، اس لیے اس اہم مصلحت کے پیش نظر ان درختوں کو وہاں سے کاٹ کر ہٹایا گیا۔ سب سے اہم اور حساس معاملہ وہاں موجود پرانی قبروں کا تھا، جن کے بارے میں حدیث کے لفظ ہے فنوبشت، یعنی انہیں اکھاڑ کر صاف کیا گیا۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی پرانی قبروں کو اکھاڑ کر وہاں مسجد بنانے کے مسئلے پر ائمہ سلف کا کوئی خاص صریح نص یا پرانی تحریر تو نہیں ملتی۔ البتہ فقہا کے ہاں اس بات پر بحث موجود ہے کہ کیا دفن شدہ مال کی تلاش میں قبروں کو کھودا جا سکتا ہے، تو جمہور علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ امام اوزاعی اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسجد النبوی کی اس زمین کا تعلق ہے تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مشرکین کی پرانی قبروں کو اکھاڑ کر زمین صاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک مشرک کے کفر پر مرنے کے بعد شرعی اعتبار سے وہ حرمت و تقدس باقی نہیں رہتی جو ایک مسلمان کی میت کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم اور لطیف فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی پرانی قبروں پر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں مالکیہ کے بڑے فقیہ ابن قاسم کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی پرانا قبرستان بالکل مٹ جائے، اس کی قبریں پرانی ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں اور لوگ اس میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں تو وہاں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان مسلمانوں کا ایک وقف ہوتا ہے جسے کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنا سکتا، اور مسجد بھی مسلمانوں کا ایک عام وقف ہے، لہذا ایک وقف کو دوسرے سے منتقل کرنا جائز ہے۔ البتہ حنفی فقہا کا اس بارے میں ایک خاص اور تفصیلی موقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد بالکل ویران ہو جائے، وہاں نماز پڑھنے والی کوئی جماعت باقی نہ رہے، یا کوئی قبرستان بالکل پرانا ہو کر مٹ جائے، تو یہ جگہیں شرعی طور پر دوبارہ اپنے اصل مالکان یا ان کے ورثاء کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ جب وہ دوبارہ ذاتی ملکیت بن جائیں تو مالک کی اجازت سے سابقہ مسجد کی جگہ گھر بنانا اور مٹ جانے والے قبرستان کی جگہ مسجد بنانا بالکل جائز ہو جاتا ہے، اور اگر ان زمینوں کے اصل مالکان یا ورثاء کا کوئی پتہ نہ ہو تو پھر یہ زمینیں بیت المال کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، اور حکومت وقت انہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کسی بھی تعمیری کام میں استعمال کر سکتی ہے۔ مسجد النبوی کے تعمیر کے اگلے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ جب زمین صاف کر دی گئی تو حدیث کے مطابق فصف النخل قبلہ، یعنی کھجور کے درختوں کو قبلے کی جانب ایک صف میں لگا دیا گیا۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھاتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں النخل سے مراد وہ جگہ ہے جہاں درخت لگے ہوئے تھے، یعنی اس رخ کو قبلہ بنایا گیا۔ جبکہ علامہ بدر الدین عینی ایک اہم تاریخی نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قبلہ سے مراد اس وقت کی جہت اور رخ ہے، نہ کہ وہ کعبہ شریف والا قبلہ جو آج ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ آمد کی ابتدائی دور میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے یہاں مراد بیت المقدس کی سمت ہے۔ علامہ سمہودی نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا میں اس تعمیر کی مزید خوبصورت وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کھجور کے ان درختوں کو قبلہ رخ صف میں لگانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں ستون بنایا جائے تاکہ بعد میں ان کے اوپر مسجد کی چھت ڈالی جا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایات اس سادگی کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد النبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، اس کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں پر مشتمل تھی، اور اس کے ستون کھجور کے درختوں کے تنے تھے۔ اسی سادگی کا تذکرہ صحیح بخاری کے باب علامات نبوت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس مشہور روایت سے بھی ملتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر ٹکی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے وقت
ممبر بننے سے پہلے انہی ستونوں میں سے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ عبارت کے آخری حصے میں حدیث کے الفاظ ہیں عضادتیہ، جس کا مطلب ہے دروازے کے دونوں بازو۔ عربی زبان میں عضادہ اس لکڑی یا چوکھٹ کو کہتے ہیں جو دروازے کے دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہے، اور ہر چیز کے عضادتین اس کی وہ جوانب اور سائڈیں ہوتی ہیں جو اس کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ یہاں اس لفظ کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد النبوی کے دروازے کی دونوں اطراف کے بازوؤں یا چوکھٹ کو بھی مضبوطی سے نصب کیا گیا تاکہ عمارت کا یہ ڈھانچہ پائیدار ہو سکے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جب صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اور گارا اٹھا رہے تھے تو وہ کام کی تھکن کو کم کرنے کے لیے رجز پڑھ رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یرتجزون۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بحر رجز میں اشعار پڑھنا۔ اس عمل سے یہ شرعی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ محنت طلب کاموں، تعمیراتی کاموں اور طویل سفروں کے دوران ایسے اشعار یا ترانے پڑھنا بالکل جائز ہیں جن سے انسان کی ہمت بندھے، طبیعت میں چستی پیدا ہو اور مشکل کام آسان محسوس ہونے لگیں۔ عربی لغت، ادب اور علم عروض کے ماہرین کے درمیان اس بات پر ایک طویل علمی بحث چلی آ رہی ہے کہ کیا رجز کو باقاعدہ شعر مانا جائے گا یا نہیں۔ ماہرین ادب کی اکثریت کا کہنا ہے کہ رجز کو باقاعدہ شعر شمار نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعمیر مسجد یا غزوات کے موقع پر رجز کے کلمات جاری ہوئے تو علماء نے اسے اسی موقع پر محمول کیا کہ یہ شعر نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم کی صریح نص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ شعر کہنا، یہ شاعر بننا حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امام قرطبی رحمہ اللہ ایک مختلف اور نہایت جاندار موقع پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ رجز بھی شعر ہی کی ایک قسم ہے۔ جن ائمہ نے اسے شعر کی تعریف سے خارج کیا ہے ان کے سامنے دراصل یہ الجھن تھی کہ اگر رجز شعر ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے کیسے پڑھا، کیونکہ قرآن تو فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا۔ امام قرطبی اسی الجھن کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں کبھی کبھار بہت ہی کم یا کسی دوسرے کا کوئی ایک آدھ شعر بطور مثال یا تذکرہ پڑھ لے تو اتنی سی بات سے وہ شاعر نہیں بن جاتا، اور نہ ہی عرف عام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ شعر کا علم رکھتا ہے یا شعر کہتا ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا موقع کی مناسبت سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کلمات کو دہرا دینا آپ علیہ السلام کے شاعر ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ کام کی چستی اور صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے تھا جو آپ علیہ السلام کے منصب نبوت کے اعلیٰ مقام کے عین مطابق ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابو التیاح عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے مسجد بنائے جانے سے پہلے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن معاذ، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ مرابض الغنم کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ مرابض دراصل مربض کی جمع ہے، اور یہ بکریوں کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ یعنی باڑے کو کہتے ہیں، جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو معاطن کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ائمہ اور فقہا حلال جانوروں کے پیشاب اور لید کو پاک مانتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنے موقف کی بہت بڑی دلیل بنایا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ بکریوں کا باڑا ان کی مینگنیوں اور پیشاب سے خالی نہیں ہو سکتا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نجاست غلیظہ نہیں ہیں اور وہاں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ دوسری طرف جو فقہا یعنی احناف اور شوافع حلال جانوروں کے فضلے کو بھی نجس مانتے ہیں، انہوں نے اس استدلال پر اعتراض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں کوئی چٹائی کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھتے ہوں۔ اس کے جواب میں پہلے گروہ نے کہا کہ عہد رسالت میں زمین پر کوئی حائل یا جائے نماز بچھانے کا عام رواج نہیں تھا، بلکہ لوگ براہ راست زمین پر نماز پڑھتے تھے، مگر محدثین نے اس جواب پر
غور کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں، کیونکہ خود صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک چٹائی پر نماز پڑھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام خمرہ یعنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے حائل کا استعمال اس دور میں موجود تھا۔ اس بحث میں امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک بالکل الگ اور منفرد موقف اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں نماز کی اجازت دینے والی یہ حدیث اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بالکل ابتدائی دور میں تھی، جب ابھی مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہما کی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنے محلوں اور گھروں میں باقاعدہ مساجد بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے، خوشبو لگانے اور طہارت کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا، لہذا ان باڑوں کی بجائے مساجد ہی میں نماز پڑھی جائے گی۔ وفي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب بن عربی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں خالد بن الحارث۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔